ایک بہت ہی غریب آدمی کی دکھ بھری کہانی جس سے لوگ اس سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ کہانی اس طریقے سے ہے کہ بھولے میاں اور عقلمند بیوی اس کا کہانی کا نام ہے۔ ایک گاؤں میں سلمان نام کا ایک غریب مگر محنتی آدمی رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی شبنم رہتی تھی۔ سلمان بہت محنتی تھا مگر اتنا ہی سیدھا سادہ اور بھولا بھی تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اکثر اس کا فائدہ اٹھا لیتے تھے، اس سے کام کروا لیتے لیکن محنتانہ نہیں دیتے تھے۔ ایک دن سلمان کام سے گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ شبنم نے پوچھا کہ کیا ہوا، آج پھر خالی ہاتھ لوٹائے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ بازار سے سامان لائیں گے۔ سلمان اداس ہو کر بولا، ہاں شبنم، کہا تو تھا مگر مالک نے آج بھی پیسے نہیں دیے۔ شبنم غصے میں بولی، میں پہلے ہی کہہ رہی تھی وہ دکاندار دھوکے باز ہے، کام نکلوا کر پیسے دینے کا نام نہیں لیتا ہے۔ سلمان بولا، نہیں نہیں، اس نے کہا ہے کہ ضرورت پڑی تو پھر بلائیں گے اور بقایا رقم بھی دے دیں گے۔ شبنم بولی، اگر دینا ہوتا تو اب تک دے چکا ہوتا، آپ بہت جلدی لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہو، کہیں اور کام ڈھونڈیے اور اس بار پہلے مزدوری طے کر لینا۔ سلمان نے سر جھکا کر کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس بار غلطی نہیں کروں گا۔ سنا ہے سیٹھ بشیر کے یہاں ایک آدمی کی ضرورت ہے، وہاں جاتا ہوں۔ سیٹھ بشیر کی چال کو دیکھے سلمان سیٹھ بشیر کے گھر پہنچا اور بولا، سیٹھ جی، کیا یہاں کام ملے گا؟ سیٹھ بشیر نے سلمان کو دیکھتے ہی سوچا، واہ، اس سے تو بنا پیسے کے خوب کام کروایا جا سکتا ہے۔ سیٹھ بولا، کام تو ہے مگر کچھ شرطیں ہیں۔ سلمان نے پوچھا، کیسی شرطیں سیٹھ جی؟ سیٹھ بولا، 3 مہینے میں تمہارا کام دیکھوں گا، ان 3 مہینوں میں جو کہوں گا وہی کرنا ہوگا۔ اگر کسی کام سے انکار کیا تو بنا مزدوری کے کام چھوڑنا پڑے گا، اور اگر 3 مہینے پورے کر دیے تو 4 مہینے کی تنخواہ دوں گا۔ سلمان نے بنا زیادہ سوچے کہا، مجھے منظور ہے سیٹھ جی۔ سیٹھ نے کاغذ نکالا اور کہا، اس پر دستخط کر دو۔ سلمان نے دستخط کر دیے۔ ناممکن کام اس کو کس طریقے سے دیا گیا، اب یہ دیکھیں۔ سلمان پوری ایمانداری سے کام کرتا رہا۔ 2 مہینے بیت گئے۔ سیٹھ پریشان ہو گیا، اگر 3 مہینے پورے ہو گئے تو مجھے پیسے دینے پڑیں گے۔ ایک دن سیٹھ نے کہا، گودام میں 50 بوری آلو ہے، ہر آلو کو دیکھ کر کیڑے والا الگ کرنا ہے۔ سلمان نے بڑی محنت سے کام پورا کر دیا۔ پھر سیٹھ بولا، رسوئی سے کانچ کا جگ اور گلاس لاؤ اور اس جگ کو گلاس میں بھر دو۔ سلمان حیران رہ گیا، سیٹھ جی یہ کیسے ممکن ہے؟ سیٹھ نے کہا، تو مطلب تم کام نہیں کر سکتے؟ سلمان مجبور ہو کر بولا، جی یہ کام ممکن ہی نہیں ہے۔ سیٹھ نے اسے بنا پیسے کے نکال دیا۔ اب دیکھیں اس کی بیوی جو تھی شبنم، اس کی عقل کی داد دینا چاہیے جو اس نے عقل کا کام کیا۔ گھر آ کر سلمان نے سب بتایا۔ شبنم بولی، مجھے پہلے ہی شک تھا، اب میری باری ہے۔ شبنم بھیس بدل کر زینت بن کر سیٹھ کے پاس پہنچی۔ سیٹھ نے وہی شرطیں رکھی۔ زینت بولی، ٹھیک ہے، مگر میری بھی ایک شرط ہے، اگر آپ مجھے 3 مہینے پورے ہونے سے پہلے نکالیں گے تو آپ کو 6 مہینے کی تنخواہ دینی ہوگی۔ سیٹھ نے لالچ میں ہاں کر دی۔
اب सेठ को उसने सबक कैसे सिखाया। उसकी बीवी ने, जीनत जानबूझकर कांच का सामान तोड़ने लगी। आखिर सेठ ने वही नामुमकिन काम दे दिया। जीनत ने जग तोड़कर उसके टुकड़े गिलास में डाल दिए। फिर आलू वाला काम दिया गया। जीनत ने मोमबत्ती जलाई और गोदाम में आग लगा दी। सेठ गुस्से से बोला, बस तुम निकाल दी गई हो। जीनत बोली, ठीक है, अब मेरे 6 महीने और मेरे शौहर के सलमान के 3 महीने, कुल 9 महीने की तनख्वाह दीजिए। डर के मारे सेठ ने सारे पैसे दे दिए। अंजाम इसका क्या हुआ? शबनम बोली, धोखा देने से बेहतर है ईमानदारी से काम करना। उस दिन के बाद सेठ बशीर ने ठगी छोड़ दी और सलमान को इज्जत और पूरी तनख्वाह के साथ काम पर दोबारा रख लिया। कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये थी कि जो इंसान ईमानदार होता है उसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इंसान को इतना सीधा साधा भी नहीं होना चाहिए है कि लोग उसका इस्तेमाल करें।